نکاح کے بعد دعوت شروع ہوئی اور دونوں قبیلے آگ کے الاؤ کے گرد بیٹھ گئے۔ لڑکی کا باپ 3 آدمیوں کی مدد سے ایک تھال میں بھنا ہوا سالم دمبا اٹھائے ہوئے لایا اور امیر خان کے سامنے رکھ دیا۔ امیر خان نے چھری اٹھا کر نعیم کی طرف بڑھا دی اور کہا، میری طرف سے میرا مہمان پہل کرے گا۔ نعیم نے جھجکتے ہوئے چھری پکڑی اور ٹانکے لگا ہوا پیٹ چیر دیا۔ لونگ، دارچینی اور الائچی میں پکے ہوئے چاولوں کی خوشبو کا جھونکا مہمانوں کے دماغوں کو تر کر گیا۔ پھر امیر خان چھری پکڑ کر ماہر فن کی طرح خستہ گوشت کو ہڈیوں سے علیحدہ کرنے لگا۔ جب وہ اس سے فارغ ہوا تو سب لوگ انگلیاں چاولوں میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگے۔ امیر خان مزے لے لے کر چاول کھا رہا تھا اور اپنے نئے عزیزوں کو اپنی اور نعیم کی پہلی ملاقات کا قصہ سنا رہا تھا۔ کھانا ختم کر کے وہ قہوہ پینے لگے۔ الاؤ میں دیر تک جلنے والی چکنی لکڑیاں ڈالی جا رہی تھیں تاکہ آگ تمام رات روشن رہے۔ جب قہوے کا دوسرا دور شروع ہوا تو 2 نوجوان اٹھ کر الاؤ کے گرد رقص کرنے لگے۔ انہوں نے شوخ رنگوں کے لمبے گھیردار کرتے اور شلواریں پہن رکھی تھیں اور ان کی کمروں سے کس کر پٹکے بندھے ہوئے تھے جن پر ننگی تلواریں لٹک رہی تھیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھینک کر اور چھلانگیں لگا لگا کر رقص کر رہے تھے۔ چند چکروں کے بعد وہ سر کو جھٹکا دیتے جس سے ان کے لمبے سیاہ بال آنکھوں پہ آ گرتے۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجاتے اور جھٹکے سے بال پیچھے پھینک دیتے۔ یہ قبائلیوں کا بے ہنگم ناچ تھا، بے پناہ جوش اور ولولے کا ناچ۔ رقص کی انتہائی تیزی میں آ کر دونوں نے کمر سے تلواریں کھینچ لیں۔ تلواروں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی اور ان کی کاٹ سے ہوا میں سائیں سائیں کی آواز پیدا ہونے لگی۔ ناچتے ناچتے ایک دوسرے کو للکارتے اور مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے اچانک ان کی تلواریں ٹکرائیں اور وہ لڑنے لگے۔ اب یہ رقص نہ تھا، لڑائی تھی۔ دائرے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی آوازوں کا شور ایک دم تھم گیا۔ یہ نظارہ ان کے لیے نیا نہ تھا۔ نوجوانوں میں اکثر بلا وجہ خون کے جوش میں ایسا ہو جاتا تھا۔ بوڑھوں کے اشاروں پر چند ادھیڑ عمر کے مضبوط پٹھانوں نے اٹھ کر ناچنے والوں کو گھیرے میں لے لیا۔ رقص کرنے والے دونوں نوجوان اب ایک دوسرے پہ ضرب لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ گھیرے میں لینے والوں نے جب موقع دیکھا تو دونوں کی کمروں میں ہاتھ ڈال کر جدا جدا کر کے لے گئے اور ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھین لیں۔ پھر دونوں قبیلوں کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور تحائف تقسیم ہوئے۔ آدھی رات کے بعد جدا ہو کر ڈھول کی نفیریوں اور فائروں کے شور میں اپنے اپنے گاؤں کو لوٹ گئے۔ حجرے میں پہنچ کر کچھ تھکاوٹ اور کچھ گوشت کے خمار میں نعیم جلد ہی سو گیا، لیکن صبح میں ابھی بہت دیر تھی جب اس کی آنکھ کھل گئی۔ باہر گھپ اندھیرا تھا، مکان کے اندر مدھم سی روشنی تھی اور انسانی آوازوں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کا ملا جلا شور تھا۔ امیر خان کی چرپائی خالی پڑی تھی۔ اسی وقت ایک سایہ مکان میں سے اچھلتا ہوا آیا اور چپکے سے آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ نعیم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ امیر خان نے کمزور آواز میں جواب دیا، وزیر خان کو یونٹ سے بلاوا آیا ہے۔ نعیم نے کہا، ابھی؟ اس نے کہا، ہاں۔ چلا گیا؟ پتہ نہیں، میں چھوڑ کے آ گیا۔ شادی کی رات میں اس کا جانا اچھا نہیں لگا۔ فوج کی ملازمت کی تکلیف دہ یاد نے نعیم کو ملول کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد پتھریلی ڈھلان پر گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز پیدا ہوئی اور دور تک چلی گئی تو اس کے دل میں جانے والے کے لیے افسوس پیدا ہوا۔ جس رات امیر خان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی اس سے پچھلے دن پشاور میں ایک جلسہ ہوا تھا اور رات کے اس پہر پشاور شہر میں نمک بنانے والے بہت سے والنٹیئرز کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ امیر خان کی زبانی پتہ چلا کہ کل قصہ خانی بازار کے وسط میں لکڑی کے کریٹوں اور بکسوں کو جوڑ کر ایک اسٹیج بنایا گیا جس پہ کھڑے ہو کر کھدر کا لباس پہنے ایک شخص نے تقریر کی۔ اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے رنگوں کے شیدائی وہ لوگ شادی کے بھڑکیلے کپڑے پہنے سڑکوں اور گلیوں سے سب جمع ہو گئے۔ اس جلسے کے شرکاء میں اونچی تیکھی ناک سفید رنگت والے ان مردوں نے جو کڑی تربیتوں سے گزر کے آ رہے تھے، آج تقریر کے اندر اعلان سن کر اپنے اپنے کاروبار بند کر دیے تھے
اور اب قانون شکنی کی منظر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ بازار کے مرکز میں پولیس کی بھاری تعداد تھی۔ جلسے میں جانے والے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے غرور اور نفرت سے ان کو دیکھتے۔ پولیس والے ان کی نظروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا کرتے۔ اس کی تقریر سنتے سنتے ہجوم کا جوش بڑھ گیا۔ سینکڑوں رائفلیں ہوا میں اچھالی گئیں، جن کی دھات نے دھوپ میں چمک پیدا کی۔ پاس کھڑے لوگوں میں سے ایک کھدر پوش نوجوان، جو غیر معمولی لمبے قد اور ڈیل ڈول کا آدمی تھا، کود کر چبوترے پر چڑھا اور چلا کے بولا، ایک فائر نہ ہو، ایک بھی فائر نہ ہو۔ رائفلیں جہاں تھی وہیں رک گئیں اور ہزاروں انسانوں کے مجمع پہ سکوت چھا گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیا مطلب ہے؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ انہیں گھر رکھ کر آؤ۔ اس نے پولیس کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سے لڑنا چاہتے ہو؟ یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہیں کسی نے نہیں بتایا؟ ایک بھی جان ضائع نہ ہو۔ بڑے غصے سے اپنی بات مکمل کر کے وہ انہیں ملامت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا چبوترے سے اتر گیا۔ دوسرے کھدر پوش نے اپنی تقریر مکمل کی، نمک کی ڈلی کو ہاتھ میں پکڑ کر کوئی اعلان کیا اور اس کے بعد مجمع آہستہ آہستہ منتشر ہو گیا۔ جس وقت وزیر خان رخصت ہوا اور نعیم امیر خان کے حجرے میں سو رہا تھا، عین اس وقت پشاور شہر میں نمک بنانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب نعیم امیر خان سے رخصت ہو کر شہر کی طرف جانے لگا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ پولیس کی سیاہ وین قصہ خوانی بازار میں تھانے کے سامنے آ کے رکی اور تھوڑی ہی دیر کے بعد نعیم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ حوالات میں بیٹھا تھا۔ دوپہر سے پہلے پہلے قصہ خوانی بازار شہریوں سے کھچا کچ بھر گیا۔ وہ سوتے ہوئے اٹھ کر چلے آئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں نیند اور دماغوں میں غصہ بھرا ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنی بندوقیں پیچھے چھوڑ آئے تھے اور اس وقت اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ وہ بازار کے فرش پر آج بھی ادھر ادھر تھوک رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے تھانے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تھانے کے گرد دور دور تک پولیس کا پہرا تھا۔ وہ زیادہ تر پٹھان تھے اور پچھلے دن کی طرح آج بھی ہجوم سے آنکھیں ملانے سے اعتراض کر رہے تھے، لیکن مستعدی سے اپنی جگہوں پہ کھڑے سنگینوں اور آہنی زنجیروں کی مدد سے ہجوم کو روکے ہوئے تھے۔ کھلے موسم کے باوجود بے شمار انسانی جسموں کی وجہ سے گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ سورج ابھی نصف النہار پر نہ پہنچا تھا جب بھاری مشینوں کی دھیمی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ یہ گڑگڑاہٹ چند آرمڈ کاروں کی تھی جو ایک طرف سے بازار میں داخل ہوئیں۔ ان کی بتیوں پر سیاہ غلاف پڑے ہوئے تھے اور زندگی کا کوئی نشان باقی نہ تھا۔ سیاہ لوہے کے وہ مہیب اندھے جانور پوری رفتار سے ہجوم سے ٹکرائے اور سست رفتار پٹھانوں کو کچلتے ہوئے آگے نکل گئے۔ دہشت زدہ شہری بازار چھوڑ کر گندے پانی کی نالیوں اور دکانوں کے تختوں کے نیچے گھس گئے۔ جو اس پر بھی بچ گئے وہ بند دکانوں کے تالے توڑ کر اندر چھپ گئے۔ پل کے پل میں بازار بے قابو شہریوں کے مجمع سے خالی ہو گیا۔ بختر بند گاڑیوں نے تھانے کے سامنے رک کر پوزیشن لے لی۔ ان کے درمیان سڑک خالی تھی اور چند کچلے ہوئے انسانی جسم دور دور پڑے تھے۔ جہاں جہاں سے انسانی جسموں پر بختر بند گاڑیوں کے پہیے گزرے تھے، زمین پر وہ جگہ پر 3-3 فٹ لیپ ہو چکے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں اور زبانیں باہر نکلی پڑی تھیں۔ آنن فانن موت نے ان کے چہروں پر حیرانی کا تاثر چھوڑا تھا۔ ایک جسم بہت سی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ایک آرمرڈ کار اس کے پیٹ پر سے گزری تھی۔ اب اس کے پیٹ سے نکلی ہوئی ریزہ ریزہ انتڑیوں کا ایک ڈھیر تھا جس میں سے دودھیا رنگ کا سیال بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بے جان تھا۔ اس کے حلق سے ایک مردہ سی کراہ نکل رہی تھی۔ ایک دکان کے تھڑے کے نیچے نالی میں چند پٹھان چھپے ہوئے تھے۔ ان کے لیے مرتے ہوئے اس انسان کی اذیت دیکھنا بہت مشکل تھا۔ ایک نے پوچھا، مر گیا ہے؟ دوسرے نے کہا، نہیں، ہل رہا ہے۔ پہلے نے کہا، گولی مار دوں؟ میرے پاس پستول ہے۔ دوسرے نے کہا، خود بخود مر جائے گا۔ سامنے فوجیوں کے دستے گزر رہے تھے اور مختلف جگہوں پر رک کر پوزیشن لے رہے تھے۔ دفتن ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک بختر بند گاڑی کا پٹرول جل اٹھا۔ اس میں پڑا ہوا میگزین پھٹنے لگا۔ یکے بعد
دیگرے ہونے والے دھماکوں سے گاڑی کی چھت پھٹ گئی۔ اس میں بیٹھے ہوئے سپاہیوں کے ٹکڑے دور دور تک اڑ گئے۔ جلتے ہوئے انسانی گوشت اور بارود کی بو بازار میں پھیل گئی۔ گاڑی کے نیچے سے ایک پٹھان کا سر نمودار ہوا۔ غالباً اسی نے اس آرمڈ کار کو آگ لگائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر آنے لگا۔ اس کا چہرہ موت کی اذیت سے بگڑ چکا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے سرکتا ہوا باہر نکلا۔ کمر کے نیچے اس کا تمام دھڑ غائب تھا۔ ایک پٹھان نے خوفزدہ آواز میں کہا، الہی، ابھی تک زندہ ہے یہ؟ نالیوں میں دبکے ہوئے اور دکانوں کے دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے پٹھانوں نے اس کی طرف سے نظریں پھیر لیں۔ بارود کے دھماکوں سے شہریوں میں کھلبلی مچ گئی۔ دھکم پیل میں ایک نوجوان پٹھان باہر اچھل پڑا۔ اس نے واپس نالی میں جانا چاہا، لیکن وہاں بالکل جگہ نہ تھی۔ جھکے جھکے اس نے بازار پار کیا اور ایک تختے کے نیچے گھسنا چاہا۔ اس طرف سے ایک زوردار دھکا پڑا۔ وہ پلٹ آیا۔ بازار کے درمیان ایک انگریز فوجی نے پہلو سے ریوالور نوچا اور 1 فٹ کے فاصلے سے گولی چلا دی۔ گولی اس کی گردن میں لگی۔ گردن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے وہ جھکا، حتیٰ کہ اس کے گھٹنے اور ماتھا زمین پر لگ گئے۔ کئی لوگ اچھل کر پناہ گاہوں سے نکل پڑے۔ ایک آنکھ والے کیپٹن ووڈ نے چیخ کر کہا، فائر! فوجی دستے کی پہلی قطار بے حرکت کھڑی رہی۔ کیپٹن کو ایک لمحے کو تعجب ہوا، پھر اس نے اپنی اکلوتی آنکھ کو سکیڑا، زور سے کہا، گڑھوالی رائفلز، فائر! گڑھوالی رائفلز کا دستہ اسی طرح کھڑا تھا۔ چند لمحے تک افسر اور ماتحت ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر قطار کے آخر سے ایک سپاہی نے سامنے دیکھتے ہوئے غیر جذباتی آواز میں کہا، وہ نہتے ہیں۔ کیپٹن ووڈ پاگلوں کی طرح چیخ کر بولا، میں حکم دیتا ہوں گولی چلاؤ، فائر! گڑھوالی دستے کے ہتھیار منجمد تھے اور ان کے چہرے بے رنگ پتھر کے سے بنے تھے۔ ایک سپاہی کے دل میں ایک نہتے بے بس ہجوم پر حملہ کرنے سے جو نفرت پیدا ہوتی ہے، وہ ان کے چہروں پہ رقم تھی۔ انگریز افسر نے اس ان لکھی عبارت کو صاف پڑھ لیا۔ بڑی کوشش سے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور گہری آواز میں بولا، جن جوانوں نے حکم عدولی کی ہے، باہر آ جائیں۔ قطار میں سے 14 سپاہی ایک قدم آگے نکل آئے۔ ان میں لمبے پتلے دبلے جسم والا وہ خوبصورت وزیر خان بھی تھا جس کی 1 دن پہلے ہی شادی ہوئی تھی۔ کیپٹن ووڈ نے حکم دیا، انہیں گرفتار کر لو۔ پچھلے دستے نے آگے بڑھ کر ان کے ہتھیار لے لیے اور رائفلوں کے آگے لگا کر انہیں باہر لے آئے۔ کیپٹن ووڈ پچھلے دستے سے چلا کر بولا، فائر! پچھلے دستے سے کچھ لوگ آگے آئے اور گولی چلنی شروع ہوئی۔ اندھا دھند فائرنگ میں نالیوں اور تختوں کے نیچے چھپے ہوئے شہری چوہوں کی طرح نکل کر بھاگے اور ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے بازار مرتے ہوئے اور زمین پر ایڑیاں مارتے ہوئے انسانوں سے اٹ گیا۔ ملک بھر میں عوام کے احتجاج اور انگریز حکمرانوں کے مظالم جاری تھے۔ علی چند دن روشن پور میں گزار کر واپس نوکری پر آ گیا تھا۔ علی شانتی نگر میں بننے والی نئی فیکٹری میں مزدوری کر رہا تھا۔ شانتی نگر شہر سے باہر ایک چھوٹی سی صاف ستھری بستی تھی، جیسی ہر مل کے ساتھ ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے الگ الگ بنے ہوئے پکی اینٹوں کے کچھ مکان جن پر چونے کی سفیدی کی گئی تھی۔ بیچ بیچ میں بغیر سفیدی کیے ہوئے مکان بھی تھے جو بارش کے موقع پر دھل کر گہرے سرخ ہو جاتے اور تازہ پکی ہوئی مٹی کی خوشبو چھوڑنے لگتے۔ پانی کے نل مکانوں میں سے نکل کر دیواروں کے ساتھ ساتھ چلے گئے تھے اور آگے جا کر زمین میں دھس جاتے تھے۔ دیواریں اونچی تھیں اور گلی میں سے گزرتا ہوا لمبے سے لمبا آدمی بھی صحن میں چلتی پھرتی عورتوں اور تار پہ پھیلے کپڑوں کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ شانتی نگر کی سڑکیں چوڑی اور سیدھی تھیں۔ 2 ایک جگہ چوراہوں پر فوارے نصب تھے جن کے چاروں طرف سیمنٹ کے ٹینک بنے تھے، لیکن ابھی پانی نہ چلا تھا اور ان میں کوڑا کرکٹ، ٹوٹے پھوٹے کھلونے اور بیکار چیزیں بھری تھیں۔ شام کے وقت بستی کے بچے ان کی سیڑھیوں پر ایک دوسرے کی قمیضیں پکڑے بھاگتے اور منہ سے گاڑی کے انجن کی آوازیں نکالتے۔ آس پاس
دور دور تک کوئی درخت یا سایہ نہ تھا، چنانچہ سورج زمین سے طلوع ہوتا اور یکایک دھوپ کھلے دروازوں سے گزر کر صحنوں اور برآمدوں میں پھیل جاتی۔ گلیاں پختہ تھیں جو عموماً صاف ستھری رہتیں۔ گلیوں کے کناروں پر ڈھکے ہوئے گندے پانی کی نالیاں بہتی تھیں۔ سڑکوں کی مانند گلیاں بھی سیدھی تھیں۔ اس بستی میں کہیں کہیں مکانوں کے آگے سبزہ اگانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پانی کے ناقص نظام کی وجہ سے زیادہ تر کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ پھر بھی یہ بستی ہندوستان کی بہترین صنعتی بستیوں میں سے ایک تھی، اور گاہے گاہے حکومت کے ذمہ دار ارکان نچلے صنعتی طبقے کی خوشحالی کا نقشہ دیکھنے کے لیے وہاں لائے جاتے تھے۔ اس سے پرے کپڑے کی مل تھی جو ابھی نامکمل تھی۔ مل کے دوسری طرف ایک نسبتاً مختصر سی بستی تھی۔ یہ چھوٹی بستی بڑے بڑے مکانوں پر مشتمل تھی، اور یہاں سبزہ اگانے کی کوششیں زیادہ منظم طور پر عمل میں لائی گئی تھیں۔ چنانچہ اکثر مکانوں کے آگے چھوٹی چھوٹی باڑیں، اکا دکا موسمی پھول، گملے، گھاس کے کتے دکھائی دیتے تھے۔ یہ مکان جدید طرز پر بنے ہوئے تھے اور بغیر سفیدی کے تھے، جس سے مکینوں کی سادگی اور عمدہ ذوق کا پتہ چلتا تھا۔ مل سے سیمنٹ کی پختہ سڑک شروع ہوتی تھی۔ جہاں یہ سڑک ختم ہوتی تھی وہاں یہ بستی شروع ہوتی تھی۔ سب سے پہلے نصف دائرے میں بنے 15-20 کمرے آتے تھے۔ ہر کمرے سے ملحقہ ایک غسل خانہ تھا جس میں جدید طرز کا سامان مہیا کیا گیا تھا۔ ان کمروں کے سامنے ٹینس کھیلنے کا پختہ کورٹ تھا جس میں ہر وقت جالی لٹکی رہتی تھی۔ یہاں پر نوجوان غیر شادی شدہ تعلیم یافتہ افسر رہتے تھے، اور اگلے بڑے مکانوں میں بڑے افسروں کی رہائش تھی جو زیادہ تر ادھیڑ عمر اور بوڑھے اور عیالدار لوگ تھے۔ بڑے مکانوں میں ہر ایک کے آگے کچھ خالی جگہ باغ کے لیے مخصوص کی گئی تھی، جن پر مالی کام کرتا رہتا تھا۔ وہ عموماً ایک چھوٹے قد کا منحنی سا بوڑھا کسان ہوتا جو خاموشی اور اداسی کے ساتھ گھاس کو پانی دیتا رہتا۔ جھک کر اور پاؤں پر بیٹھ کر کام کرتے رہنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی اور کمزور ہو چکی ہوتیں۔ باہر کے پھاٹک سے لے کر برآمدے تک لمبی ڈرائیو تھی جس پر بجری بچھا کر رولر سے زمین ہموار کی گئی تھی۔ اس بجری پر سفید رنگت سیاہ آنکھوں والے گول مٹول بچے کھیلتے نظر آتے، جو گرم موسموں میں جانگیاں پہنے پانی کی ٹوٹیوں کے گرد کھیلتے، اور جاڑوں میں شوخ رنگ اونی بنیانیں اور پتلونیں پہنے برآمدے کے فرش پر لکڑی کے گھوڑے اور موٹریں دوڑاتے پھرتے۔ ان گھروں کے پچھواڑے عام کوٹھیوں کے پچھواڑوں کی طرح تھے۔ نیچی نیچی باڑیں، رسیوں پر پھیلے ہوئے چھوٹے بڑے کپڑے، گھڑونچیوں پر مٹی کے گھڑے، مرغیوں کے دڑبے، پودینے اور ٹماٹر کی کیاریاں۔ شانتی نگر میں 3 مختلف اقسام کے لوگ رہتے تھے۔ بڑی بستی میں ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کرنے اور کام سیکھنے والے لوگ تھے۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو در حقیقت کسان تھے اور خشک سالی اور مزارع گیری سے تنگ آ کر شہر میں محنت کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ان میں سے بہت کم تھے جن کا آبائی پیشہ لوہار یا ترکھان کا تھا۔ باقی سب زمین کے بیٹے تھے اور زندگی کے چکر میں ایک بالکل انوکھی دنیا میں آ نکلے تھے۔ وہ سخت محنت کش مرد تھے اور دن رات میں 2 وقت کھاتے تھے۔ ان کی غذا میں زیادہ مقدار اناج کی ہوتی جس سے وہ حرارت و قوت حاصل کرتے۔ گوشت کی کمی انڈے پوری کر دیتے جو تقریباً ہر گھر میں تھیں۔ گرمی ہو یا جاڑا چونکہ ان کا بہت سا پسینہ نکل جاتا تھا، اس لیے وہ ہر دم نکھرے اور ستھرے رہتے۔ ان کی عورتیں اور بچے دن رات میں 3 دفعہ کھاتے۔ اس سب کے لیے وہ اچھے پیسے کما لیتے تھے، لیکن زندگی جسمانی صحت کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، اور اس کے لیے خوش و خرم رہنا نہایت ضروری ہے۔ روح کی وہ تر و تازگی جو انسانی زندگی میں قوت اور سکون پیدا کرتی ہے، جو محنت کرنے والوں کو اطمینان بخشتی ہے، روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزیں جو خوشیاں دیتی ہیں، روز روز کے مقابلے، لڑائی جھگڑے، میلے تہوار، دوست دشمن، ہولی دیوالی، عاشوراء عید، بیل شکار، گپوں میں بیکار کا وقت خرچ کرنے کی طمانیت، درخت جو موسموں کے ساتھ رنگ بدلتے ہیں، نالیاں جن میں پانی ہلکے شور کے ساتھ بہتا ہے،
یہ سب چیزیں جو کسان کی زندگی میں رچ بس کے اس کا حصہ بن جاتی ہیں پیچھے رہ گئی تھیں۔ اب سیدھے سیدھے عقل کھرے مکان تھے، درختوں سے محروم بدرنگ فضا میں، چلچلاتی دھوپ میں یہ صاف ستھرے مکان اجاڑ معلوم ہوتے، جن کی اپنی اپنی چھتیں تھیں، اپنے اپنے صحن تھے اور اپنی اپنی زندگیاں تھیں۔ جب وہ راستے میں ملتے تو کسانوں کے سے لہجے میں ایک دوسرے کا حال پوچھتے، پر دلوں کی ہمسائیگی ختم ہو چکی تھی۔ اپنی اپنی منفرد دنیا میں مستقل بدلتی ہوئی زندگی کی اذیت سہنے کے لیے وہ خاموشی سے اپنے اپنے خول نما گھروں میں واپس آ جاتے۔ گاؤں کی وہ ایک دوسرے میں مدغم ہوتی ہوئی چھتیں، وہ صحن جن میں لا تعلقی نہ تھی، وہ ساجھے کی دیواریں اور منڈیریں جن پہ کوئی بھی بیٹھ سکتا تھا، وہ ٹیڑھے میڑھے گھر جن کا پتہ نہ چلتا تھا کہ کہاں سے شروع ہوتے تھے اور کہاں پہ ختم، بے ترتیب گلیاں، کہیں سے چوڑی کہیں سے پتلی، اچانک ایک گلی ختم ہو جائے، آگے رستہ بند ہو، وہاں ایک چھپر ہو اور ایک کنبہ۔ ارے یہ گلی ہے یا گھر؟ سلام علیکم ماسی، اللہ کرم کرے۔ وہ دلوں کی ہمسائیگی یہاں ختم ہو چکی تھی۔ اب وقت مقررہ پر لوہے کے اوزاروں، سیمنٹ کے مسالے اور تپے ہوئے سرخ لوہے کے ساتھ مل کر کام کرتے رہو، اور وہ بیل کے ساتھ باتیں کرنے کی خوشی، چمکتی ہوئی سیاہ آنکھوں والا بیل جو رفیق بھی تھا اور نوکر بھی، جو خاموشی سے ساری باتیں سنتا بھی تھا اور ضد بھی کرتا تھا۔ اور جب کوئی ہمسایہ گائے لے کر آتا تو ساری دنیا کی مردانگی اور غرور دل میں لے کر بیل کو اٹھاتے اور گائے کے پاس لے جاتے۔ ملاقات کے بعد گائے والا شکریہ ادا کرتا اور بیل والا اپنے نر کی کامیابی پر اس کا ٹھٹا اڑاتا۔ پھر کھیتوں میں روز بروز بڑھتی ہوئی فصل تھی جس میں نوخیز لڑکی کسی رعنائی اور اٹھان تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی غیر اہم چیزیں جو زندگی کا جزو تھی، جب زندگی کا وہ حصہ گم ہو گیا تو اس کی تلاش میں ایک گھلا دینے والی، بیمار کر دینے والی بے کلی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ اس بستی میں بیمار روحوں اور محنتی جسموں والے تنہا لوگوں کا یہ گروہ تھا۔ انسانوں کا دوسرا گروہ بڑے بڑے مکانوں میں رہنے والوں کا تھا۔ یہ گزری ہوئی عمروں والے تجربہ کار افسر تھے جو اس سارے منظر کو کنٹرول کرتے تھے۔ ان میں سے کچھ نچلے طبقے میں سے اٹھے تھے اور کچھ اونچے طبقے میں سے۔ بعض کو موجودہ پوزیشن تک پہنچنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑی تھی، بعض آسانی سے اوپر آ گئے تھے، لیکن اس وقت وہ سب وجیح شخصیتوں والے لوگ تھے۔ ان کے گھر مضبوط، زندگیاں محفوظ اور چہرے مطمئن تھے۔ یہ لوگ لاتعلقی سے اپنا کام کرتے تھے اور اپنی روزانہ کی غذا اپنے بچوں اور گھر کے سامنے والے باغ میں دلچسپی لیتے تھے۔ وہ سن 30 کے بعد کے ہندوستان میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں ایک باعزت مقام حاصل کر لیا تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ اپنے کئی ساتھیوں سے زیادہ ترقی کر چکے۔ اب ان کے بچے انگریزی اسکولوں میں تعلیم پا رہے ہیں۔ ایک حد تک یہ لوگ خود غرض تھے جو اونچی غیر ملکی سوسائٹی میں احساس کمتری سے جاتے تھے اور ماتحت طبقے کے شادی بیاہوں میں احساس برتری سے شریک ہوتے تھے۔ سب سے دلچسپ گروہ غیر شادی شدہ نوجوان افسروں کا تھا۔ وہ نئے نئے درس گاہوں سے نکل کر آئے تھے اور سب بے حد چست، مستعد اور صحت مند تھے۔ ان نوجوانوں کی اکثریت متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، ایسے گھرانے جن کا کوئی پس منظر، کوئی روایات نہیں ہوتی، اور فقط اپنے کنبے کو پالنے کی جدوجہد میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ان میں سے چند کو محکمہ صنعت کی طرف سے کچھ عرصے کے لیے یورپ بھی بھیجا جا چکا تھا، اس لیے ان کے خیالات خاصی ترقی یافتہ تھے۔ یہ خوش لباس لوگ تھے اور ان کے کمروں میں صفائی کا عنصر نمایاں تھا۔ ان کی ڈریسنگ ٹیبل اور کتابوں کی میز سب سے نمایاں جگہوں پر تھی، جن پر کمرے میں داخل ہونے والے کی نظر سب سے پہلے پڑتی تھی۔ بستر اور میز کا لیمپ کم نمایاں جگہوں پر، جوتے ایک کونے میں، کپڑے کہیں نظر نہ آتے، یا تو بستر کے نیچے ٹرنک میں ہوتے یا الماریوں اور غسل خانوں میں ٹنگے ہوئے۔ کتابوں کے گرد پوش مضبوط اور خوشنما تھے، جنہیں ہر روز جھاڑ پونچھ کے رکھا جاتا تھا۔ انہیں بے حد ترتیب کے ساتھ سائز کے مطابق سجایا گیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا قد آدم آئینہ اس زاویے پہ موڑا گیا تھا کہ کتابوں کی قطاریں اس میں سے دکھائی دیں۔
کتابوں کی اندرونی حالت خستہ تھی کیونکہ انہیں پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا، کوئی خواہش نہ تھی۔ بعض کتابوں کو اندر سے دیمک چاٹ چکی تھی اور وہ کھوکھلی اور ہلکی ہو گئی تھیں۔ یہ محض اتفاق تھا کہ ان نوجوانوں اور ان کتابوں کے وجود میں دردناک حد تک مشابہت تھی۔ ان نوجوانوں کی روحانی حالت بھی خستہ تھی۔ ان کے پاس معمولی خواب تھے جن کو پورا کرنے کی خاطر وہ ہمتاً مصروف تھے۔ یہ بات نہیں کہ ان کے پاس وقت نہ تھا، لیکن ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کے گھٹیا پن سے خوفزدہ تھے اور کسی صورت اپنے آپ کو ماضی سے منسلک نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ عمر میں پہلی مرتبہ انہوں نے معاشی آزادی حاصل کی تھی۔ اب ان کی روحیں تن آسان ہو گئی تھیں۔ زندگی کا راستہ سیدھا اور بے خطر تھا۔ ان کے آئیڈیل وہ افسر تھے جو ان سے فقط ایک درجہ اوپر تھے۔ اپنے افسروں کی تقلید میں یہ نوجوان بھی ان کی عملی کامیابی، ان کا احساس کمتری، ان کا احساس برتری، ان کا بازاری پن اور خود غرضی اور ان کی چالاکی اور دانائی حاصل کر رہے تھے۔ ان نوجوانوں کی مجلسی زندگی مکمل تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے کلب میں شاموں کو اکٹھے ہوتے، تاش کھیلتے اور گپیں مارتے۔ وہاں وہ کبھی کسی ملکی، سیاسی یا معاشرتی مسئلے پر بات نہ کرتے۔ ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا یا غیر ضروری طور پر گرم جوشی کا اظہار کرنا ادنیٰ تربیت کو ظاہر کرتا تھا، چنانچہ سخت ناگوار تھا، اور وہ یہ کبھی برداشت نہ کر سکتے تھے کہ غیر تہذیب یافتہ کہلائیں۔ یہ سب زود رنج مغرور نوجوان تھے اور ان کو ملک کے حالات یا عوامی جذبات سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کا فالتو وقت باتیں کرنے میں گزرتا، لیکن ذاتی باتیں کوئی نہ کرتا اور ذاتیات میں کوئی دلچسپی نہ لیتا، اور اگر کوئی ذاتی مسئلہ پیش بھی کرنا چاہتا تو اس خیال سے رک جاتا کہیں سننے والوں کی طبیعت پہ بار نہ گزرے۔ کاریگروں اور مزدوروں کے مقابلے میں انہیں برتری حاصل تھی، چنانچہ ان سے الگ تھلگ رہنا ضروری تھا۔ دوسری طرف افسروں کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی، صرف کبھی کبھار رسمی دعوتوں پر ہی مدعو کیے جاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ایک دردناک علیحدگی میں جا پڑے تھے۔ آپس میں بھی ان کے تعلقات عجیب تھے۔ جن لوگوں کو وہ اپنے سے زیادہ قابل اور ہوشیار پاتے تھے، ان سے دوستی کرنے سے کتراتے تھے اور ان سے ملتے وقت ایک حاسدانہ احترام ہوتا۔ زیادہ تر وہ ان لوگوں سے بے تکلف ہوتے تھے جن کو اپنے سے کمتر، بے ضرر اور بے وقوف سمجھتے تھے۔ تیسرا گروہ مزدوروں کا تھا، جن میں علی شامل تھا۔ اس وقت علی ایک طویل میدان کو پار کر کے نو تعمیر شدہ کمروں میں جا رہا تھا۔ اس وقت تیز سفید دھوپ پھیلی ہوئی تھی جس سے آنکھیں دکھنے لگتی تھیں۔ یہ مئی کا مہینہ تھا، بے رنگ کھیتوں کا موسم۔ کڑی دھوپ سے گزر کر آنے کے بعد خشک دیواروں اور تازہ پلستر کی بو میں آ کر علی کو خوشگوار محسوس ہوا۔ صبح سے شروع ہونے والی اس کے معدے کی جلن اب کچھ کم ہو گئی تھی۔ جس کمرے میں وہ آیا وہاں ایک شخص کونے میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ علی نے اپنے اوزار فرش پر رکھے اور ہاتھ بڑھا کر کھڑکی کھول دی۔ لو اور دھوپ کے سیلاب کے ساتھ کھڑکی کے راستے باہر کا منظر نظر آیا۔ ایک طویل چٹیل میدان جسے تیز تیز پار کرتے ہوئے اکا دکا مزدور اور کاریگر جا رہے تھے، جن کے سروں پر سورج چمک رہا تھا۔ یہ کھانے کا وقفہ تھا۔ کمرے میں موجود کھانا کھاتے ہوئے شخص نے قطعی لہجے میں کہا، کھڑکی بند کر دو۔ علی نے کھڑکی بند کی اور ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ڈھانپ کے فرش پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے۔ سامنے بیٹھا آدمی پشت موڑ کے کھانا کھا رہا تھا۔ اس کی پشت چوڑی تھی اور گوشت کی کمی کے باعث کندھوں کی مضبوط ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چبا چبا کر کھانا کھا رہا تھا اور کھاتے ہوئے جگالی کرنے والے بیل کی طرح ہل رہا تھا۔ علی خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کھانا ختم کر کے اس نے بچی ہوئی روٹی علی کی طرف بڑھائی۔ علی نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ تعجب سے ہنسا اور روٹی کا ٹکڑا کتے کے آگے پھینک دیا۔ علی نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس کا بے تکلف اور ہمدردی کا رویہ اسے اچھا لگا۔ وہ ادھیڑ عمر کا مضبوط چہرے اور سادہ آنکھوں والا شخص تھا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر علی بولا، میں روز نئے بنے ہوئے کمروں میں آ جاتا ہوں۔
اس شخص نے پوچھا، کیوں؟ علی نے جواب دیا، گرمی سے بچنے کے لیے۔ ادھیڑ عمر شخص کے ہونٹوں سے ایک مختصر سی ہنسی نکلی۔ عجیب بات ہے۔ علی اس کو دیکھتا رہا۔ وہ پھر ہنسا اور بولا، جب کمرے بننے بند ہو جائیں گے تو پھر؟ علی کچھ سوچ کے بولا، پھر تو جاڑے آ جائیں گے۔ وہ ایک بار پھر ہنسا، پھر کہنے لگا، میں اس پلے کو روز روٹی دیتا ہوں، جب چھٹی پہ گھر جاؤں گا تو پھر؟ علی نے حیرانی سے دہرایا، گھر؟ پھر اس نے دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور زیر لب بڑبڑایا، میں گھر نہیں گیا اس بار۔ اس نے آنکھیں بند رکھیں اور یاد کیا کہ اس دفعہ فصل کے موقع پر اس کو چھٹی نہیں ملی تھی اور گھر پہ کوئی مرد نہ تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ فصل کاٹنے والوں نے اس کی ماؤں کو بہت کم حصہ دیا تھا۔ اس کے معدے میں ایک بار پھر ہلچل اٹھی۔ ادھیڑ عمر کا شخص غور سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں کے نیچے گڑے پڑے ہوئے تھے اور رخساروں کی ہڈیاں نمایاں تھیں، اور جس کے چہرے پر ابھی تک نوجوانی کا باغ پن تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم بیمار ہو؟